نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليل جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے حبیب کا خطبہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں صحابہ اکرام کے سامنے پیش فرمایا تھا. ہیں بہت مختصر، لیکن اللہ کے حبیب نے رمضان المقدس کی جتنی بھی فضیلت تھی اس چھوٹے سے خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمائی. ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے خاص مہینے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو تلاوت کا اہتمام شعبان ہی سے کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ ہم خاص کر کے اپنی ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جس گلی سے گزرتے ہیں تو وہاں راستوں پر پانی نظر آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ شعبان کے اندر خاص ہماری ماں بہنیں گھروں کی صفائی کرتی ہیں. کسی کے ہاتھ میں پائپ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہیں، اور کوئی دیواروں کو پوچھ رہی ہیں اور کوئی دروازوں کی صفائی کر رہی ہیں. گھر کے ہر کونے سے کچرے کو صاف کرتی ہیں. ایک رتی برابر کوئی ڈسٹ اور کچرا کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. برتنوں کو مانجنا، کپڑوں کو ترتیب سے رکھنا، یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے. کیوں؟ صفائی کے لیے. اور صفائی کیوں کرتی ہیں؟ ماہ مبارک آ رہا ہے تو گویا کہ آنے والے مہینے کا استقبال گھروں کی صفائی کے ساتھ ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں. جس طریقے سے اس مبارک مہینے کا استقبال گھروں کی صفائی سے ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے. جیسے مال کی صفائی زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمارے بدن کی صفائی اور ہمارے بدن کی زکوٰۃ یہ رمضان کے روزے ہیں. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیتا ہے، باطن کو بھی سنوار دیتا ہے. جیسے اس سے پہلے مولانا اقبال صاحب نے بات فرمائی تھی، اس میں کئی ایک عمدہ باتیں بیان کی تھی. اس میں انہوں نے ایک تحقیق بھی بتلائی تھی کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے جو لوگ اس معاملے میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ روزہ انسان کی صحت اور طبیعت کے لیے بہترین علاج اور دوا ہے. یہاں تک کہ غیر کے جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کے حبیب کے منکر ہیں اور جو قرآن کے منکر ہیں پر روزوں کا اقرار کیا کہ اسلام میں یہ عبادت بڑی عظیم عبادت ہے. اسلام کی عبادت نماز
کہ جو عبادت ہیں پر اتنی بڑی کثرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں جوڑوں کو اور ہڈیوں کو اور انسان کی باڈی کو مضبوط کر دیتا ہے، پیٹ کے سارے امراض اور بیماریوں سے حفاظت، آنکھوں کی تیزی، اسی طریقے سے دل اور دماغ کا سکون، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح روزہ اللہ کے حبیب نے تو ہم کو پہلے سے بتلایا کہ یہ ہمارے بدن چاہے ظاہر ہو چاہے باطن، اس کی بہترین زکوٰۃ ہیں، صفائی ہیں۔ تو ہم جس طریقے سے اپنے مکانوں کی صفائی کر کے رمضان المبارک کا استقبال کرتی ہیں تاکہ مبارک مہینے کے اندر گھر میں برکتیں آئے، اسی طرح اب ہم اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ 11 مہینوں تک ہم بڑے بے خوف بن کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز تک نہیں رہتی، جوان اپنی جوانی میں مست ہوتے ہیں، اور ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں جو جوانی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سستی، کاہلی اور غفلت ہوتی ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں لگاتے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اللہ نے ان کو علم نبوت والے علم سے ان کو مالا مال کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کا کیا مطلب؟ خوف اور امید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی جوانی کے اندر خوف رکھے، جوانی کے اندر خوف کا غلبہ ہو، اور اللہ سے ڈر کر ایسی جوانی گزارے کہ جوانی گزارتے گزارتے اللہ کے خوف کے ساتھ بڑھاپے تک پہنچ جائے۔ جوانی میں اللہ کا ڈر اور بڑھاپے میں اللہ سے امید۔ اللہ سے امید ہے اللہ معاف کرے گا، اللہ سے امید ہے اللہ جنت سے نوازے گا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ درگزر کرے گا، اللہ سے امید ہے کہ میرے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈال دے گا، اللہ سے امید ہے اللہ خلائق کے سامنے مجھے بدنام نہیں کرے گا، اللہ سے امید ہے اللہ میرے گناہوں کے اوپر چادر ڈالے گا۔ یہ امید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جوانی خوف کے ساتھ گزاری، اللہ سے ڈر کر کے گزاری، اس طرح کی جوانی گزار کر کے وہ بڑھاپے تک پہنچا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث، اپنی پوری جوانی قال اللہ قال الرسول کے پیچھے کھپا دی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کھپا دی، اللہ کے حبیب کے پیغام کو پہنچانے میں کھپا دی۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا، ان کی مجلس کے اندر 40 ہزار شاگرد بیٹھا کرتے تھے، ایک ایک مجلس کے اندر 40 ہزار شاگرد ہوتے، دور دراز سے چل کر کے، پیدل چل کر کے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے، گھوڑوں پر سوار ہو کر کے، کچروں اور گدھوں پر سوار ہو کر کے، دور و دراز سے لوگ ان کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری جوانی علم حدیث کے پیچھے کھپا دی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھ کو چارپائی سے اتار دو اور زمین پر لٹا دو۔ شاگرد تیار نہیں تھے کہ حضرت یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کھلی زمین پر، جس زمین پر کوئی چادر کا ٹکڑا نہیں، چٹائی کا ٹکڑا نہیں، کھلی زمین کے اوپر ہم کس طرح آپ کو لٹا دیں؟ حضرت نے کہا کہ تم استاد سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے استاد مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ شاگرد ڈرتے ڈرتے، روتے روتے، چیختے چیختے تیار ہو گئے اور حضرت کو عزت کے ساتھ چارپائی سے اتار دیا اور آپ کو کھلی زمین کے اوپر سلا دیا۔ جب آپ سوئے
آپ نے اپنی داڑھی مبارک زمین سے لگائی، اپنا رخسار بڑھاپے کی حالت اپنے رخسار کو زمین پر رکھا اور اپنی داڑھی کو رگڑنے لگے، اپنے رخسار کو رگڑنے لگے، کہنے لگے میرے رب رحم فرما مجھ بوڑھے پر، یا اللہ میرے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما، یا اللہ میرے سفید بالوں پر رحم فرما، میری بوسیدہ ہڈیوں پر رحم فرما، اور میرے روکھے سوکھے بدن کے اوپر رحم فرما، لٹکی ہوئی چمڑی کے اوپر رحم فرما، میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، آپ بوڑھوں کے اوپر رحم کرم کا معاملہ کرتے ہیں، میرے رب اس بڑھاپے کے اندر مجھے امید ہے، جوانی کے اندر جتنا ہو سکا میں ڈرتا رہا، جوانی کے اندر جتنا ہو سکا تقوی والی زندگی گزارتا رہا، جوانی کے اندر جتنا ہو سکا تیرے پیغام اور تیرے حبیب کے پیغام کو پہنچاتا رہا، پر میرے رب میں بڑا ہوا ہوں، میری اس بڑھاپے کی عمر کے اوپر رحم فرما، یہ آپ کی امید تھی۔ جوانی کے اندر ڈرنا، بڑھاپے کے اندر امید رکھنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں خوشی کے موقعوں پر خوف کا غلبہ رکھو اور غموں اور تکلیفوں کے اندر اللہ سے امید رکھو، اس لیے کہ آدمی جب خوشی کے اندر پاگل ہوتا ہے اللہ کے احکام کو توڑ دیتا ہے، خوشیوں کے اندر شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، خوشیوں کے اندر اپنی حلال کمائی کو بیجا اڑاتا ہے، خوشیوں کے اندر فضول خرچی کرتا ہے۔ دیکھو نے ہم دیکھتے ہیں کہ نت نئے رواجوں اور نت نئے رسموں میں کتنا ظلم برپا کیا ہے کہ ہماری شادی بیاہ کے اندر ہر سیزن اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی نئی رسم جنم لے لیتی ہے، ہر ایک رسم یا تو ہزاروں میں چلی جاتی ہیں، کوئی رسم لاکھوں پر چلی جاتی ہیں۔ ڈر ہے ہم کو اس بات کا کہ یہ رسمیں ترقی کرتے کرتے کہیں سماج کا دیوالیہ نہ نکال دے۔ آپ نے فرمایا خوشی کے موقعوں پر اللہ کا خوف رکھو اور خوشی کے موقعوں پر حد میں رہو اور خوشی کے موقعوں پر اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کو مد نظر رکھو، ورنہ اگر تم خوشی میں شریعت کے حدود سے باہر نکل گئے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں رہے گی۔ خوشی کے موقعوں کے اوپر خاص کر کے اللہ کا خوف ہو۔ دیکھو نے چند سال پہلے ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادے کتنی غربتوں کے اندر چلے، ہم ہمارے ماں باپ سے سنتے ہیں، ہم ہمارے بڑے بڑوں سے سنتے ہیں، کچھ ہی مکان ایسے ہوتے جہاں رات کے وقت کھانا پکتا، 2 وقت کا کھانا پکتا، باقی اکثر مکان ایسے تھے کہ جہاں پر دن میں 1 مرتبہ کھانا پکتا تھا اور رات کو کبھی بھوکے سو جاتے۔ اور انہوں نے محنتیں کیسی کی؟ بیل گاڑی چلائے، ہاتھ لاریاں چلائی، لکڑیاں کاٹی، ٹرکوں کے اندر لکڑیاں بھری، جانوروں کو چرایا، کھیتی کی، ایسے کام کی اور ایسی محنتیں اور مزدوریاں کی۔ میری ماں اور بہنیں چند سالوں سے 2 پیسے ہم نے دیکھے، چند سالوں سے 2 پیسے ان کی محنتوں کے صدقے ہمارے پاس آئے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو بیجا اڑا دیں اور ہم فضول خرچی کریں اور اللہ کے احکام میں اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کی ناراضگی کے اندر ہم کو ضائع کر دیں۔ حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا جب غم آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا قادر مطلق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہیں، اللہ ساری تکلیفوں کو آسان کر دے گا، یہ ہمیں امید رکھیں۔ ایک روایتیں بڑی عجیب و غریب روایتیں کنز العمال کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی خوشیاں اور کبھی غم اللہ کے دربار میں آ کر کے اجازت مانگتے ہیں۔ انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، غم اور تکلیف اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر کے پوچھتی ہیں کہ میرے رب
میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں تو ایک کام کر، میرے محبوب بندوں میں چلی جا، میرے مقبول اور مقرب بندوں میں چلی جا۔ چنانچہ تکلیف اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بندوں میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں تکلیف کو، غم کو، کہ یاد رکھ میں تجھ کو میرے محبوب اور مقبول اور میرے پیارے بندوں کے اندر بھیج تو رہا ہوں، لیکن اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا اور میں ان کو تپاؤں گا، میں ان کا امتحان کروں گا اور میں ان کو ٹٹولوں گا، لیکن اس کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند کروں گا اور ان کے گناہوں کو میٹ دوں گا۔ چنانچہ وہ تکلیف اور غم اللہ کے نیک اور پیارے بندوں میں چلی جاتی ہیں۔ اور کبھی خوشیاں اللہ کے دربار میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اے میرے رب، ہم کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک، ہم کہاں جائے؟ اللہ فرماتے ہیں تم ایک کام کرو، میرے دشمنوں میں چلی جاؤ اور میرے منکروں میں چلی جاؤ اور میرے نافرمانوں میں چلی جاؤ، میں تیرے ذریعے ان کو آزماؤں گا، میں دیکھوں گا کہ یہ حد میں رہتے ہیں کہ حد سے باہر نکلتے ہیں، میں دیکھوں گا کہ یہ امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ ناپاس ہوتے ہیں، میں انہیں دیکھوں گا کہ یہ شریعت کی حد میں رہتے ہیں یا شریعت کی حدوں کو توڑ کر کے مجھ کو ناراض کرنے والے کام پر چلے جاتے ہیں یا تو پھر گمراہی کے راستے پر چل دیتے ہیں، میں انہیں آزماؤں گا۔ میری ماں اور بہنیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کبھی خوشی بھی اجازت مانگتی ہیں، غم بھی اجازت مانگتا ہے۔ علامہ شارانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد، جب تمہارے پاس سڑی ہوئی سبزی آ جائے، جب تمہارے پاس بگڑی ہوئی سبزی آ جائے تو تم سبزی کو نہ دیکھا کرو، تم سبزی کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو جس وقت میں رزق کو تقسیم کر رہا تھا تو رزق کو تقسیم کرتے وقت میں تمہیں کبھی نہیں بھولا، میں نے تم کو نہیں بھلا دیا، میں نے تم تک سڑی ہوئی سبزی کو بھی پہنچایا، میں نے تم تک بگڑی ہوئی سبزی کو بھی پہنچایا۔ ہمارے اکابروں کا دستور تھا کہ آپ کے گھروں میں جب کبھی فاقہ آتا تو ہمارے اکابر 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے کہتے ہمارے پروردگار، ہمارے نامہ اعمال میں وہ کون سی اچھی نعمت ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں وہ کون سی اچھی نیکی ہیں جس کے صدقے میں یہ عظیم نعمت ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ یہ تو وہ تحفہ تھا کہ جو کائنات کی سب سے بہترین ذات امام الانبیاء اور نبی الانبیاء کے گھر کے اندر یہ مہمان آیا کرتا تھا۔ ہم اتنے بڑے تو نہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے گھروں کے اندر فقر اور فاقہ چلایا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ دیکھو پہلے ہی بتلا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ غم اور تکلیف ایسے اللہ کے نیک بندوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور پریشانی اللہ کے مقرب بندوں کے گھروں میں جاتی ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے، اللہ سے کہتے ہیں ہمارے رب، یہ تکلیف تو کائنات کی سب سے بہترین ہستی کے گھر میں آئی تھی کہ آپ فرمایا کرتے کہ ہمارے گھروں کے اندر اتنی تکلیف ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے چولہے کے اندر گھاس اگا کرتی تھی۔ گھاس اگتی ہوگی کب؟ جبکہ مسلسل چولہا خاموش رہتا ہوگا اور مسلسل ٹھنڈا رہتا ہوگا، اس لیے گھر کے چولہوں کے اندر گھاس اگا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میری ماں اور بہنیں خوشیوں کے اندر اللہ کا خوف ہو اور تکلیفوں کے اندر صبر ہو، تکلیفوں کے اندر اللہ سے امید ہو۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو، صحت اور تندرستی کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور بیماری کے اندر اللہ سے امید باندھنی چاہیے۔ دیکھو نے کتنے ایسے بیمار لوگ ہیں بیچارے کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا، جب ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا تو زار و قطار رونے لگی، اس لیے نہیں
کہ ان کے گھر میں بیماری آئی، اس لیے نہیں کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہوئی، محض اس وجہ سے کہ وہ غم زدہ ہیں اس بات سے کہ رمضان کے روزے وہ نہیں رکھ پائیں گی۔ کتنے ایسے بیچارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جماعت کے پابند ہیں اور ایک نماز بغیر جماعت کے ضائع نہیں کرتے، جماعت ہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسے ماحول ہوتے ہیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے، وہ مرنا پسند کر لیتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو موت بہتر ہے کہ نماز ہم کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے ملے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات میں شریعت نے سب کچھ تعلیم دی ہیں، اللہ کے حبیب نے بھی تعلیم دی ہیں، لیکن یہ ان کی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ قدردانی ہوتی ہیں، اپنی زندگی کی قدردانی ہوتی ہیں اور بڑھاپے کی قدردانی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جوانی کے اندر اپنے آپ کو کھپایا، جوانی کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھا، اب بڑھاپے کے اندر بھی وہ زار و قطار رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے دن آ گئے اور کیسا ماحول بن گیا۔ ایسی مصیبتیں تو بہت کم آیا کرتی ہیں کہ اللہ مسجدوں سے بھی ہم کو دور کر دے، تراویح سے بھی دور کر دے کہ ہم ایسے مبارک مہینے کے اندر تراویح نہ پڑھ سکیں، مسجد کے اندر تراویح نہ پڑھ سکے قرآن کے ساتھ۔ آخر یہ کیسے حالات کھڑے ہوتے ہیں، کیسی بیماریاں آتی ہیں کہ جن بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو اپنے گھروں کے اندر لاک کر دیتا ہے اور ہم کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں جوانی کی قدر کرو۔ کتنے نوجوان امت کے اندر ایسے ہیں کہ جو رمضان کے روزوں سے محروم ہیں، کتنی نوجوان بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو رمضان کے روزوں سے محروم ہیں۔ میری ماں اور بہنیں کتنی محرومی ہیں اور کتنی اللہ کی طرف سے بدبختی ہیں کہ ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ ہمارے مقدر اور تقدیر میں کرے، لیکن پھر بھی اس کی قدردانی کی توفیق نہ ہو، ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوف اور امید ہے، خوف اور امید کا ایک پیمانہ ہے۔ ہم بڑی امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے خزانوں کو اتنا کھول دیتا ہے، اتنا کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فریضہ ادا کرنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے، ایک نفل اور نیکی کا کام کرنے پر غیر رمضان کے فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ کھانا پینا تو 11 مہینوں تک رہتا ہے، چربیاں چڑھ جاتی ہیں کھاتے کھاتے، اس مہینے کے اندر اتارنی چاہیے۔ اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا چاہیے، اپنے باطن کو بھی سنوارنا چاہیے۔ ہر وقت جو ایسے اوقات ہیں مبارک، مغرب کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، ہماری ماں اور بہنیں صرف کچن کے اندر کھانے اور پکوان ہی کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ایسا مہینہ زندگی کے اندر نصیب ہو جائے اور ایسے مہینے کے اندر اگر زندگی کے اندر قدردانی نصیب ہو جائے تو میری ماں اور بہنیں ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت اور نیک بخت کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم پوری تیاری کے ساتھ، عبادت کی تیاری کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ اسی قوم کو عزتوں سے نوازتا ہے جس قوم کے اندر تقوی اور طہارت ہو، جس قوم کے اندر نماز کی پابندی ہو، جس قوم کے اندر سخاوت ہو اور جس قوم کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی اور شفقت ہو، ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی خراسان پہنچا۔ خراسان میں خرقان ایک قصبہ تھا جہاں امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہاں رہتے تھے۔ سلطان محمود نے ارادہ کیا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مجھے ملاقات کرنی چاہیے۔ اب یہ جس وقت خراسان گیا تو اس نے آپ کے جو مرید تھے آپ کے بارے میں تحقیق کی کہ حضرت ہیں کہ کہیں باہر
سفر میں ہیں. کہا گیا کہ وہ خرقان ہی کے اندر ہیں. محمود غزنوی نے کہا کہ میں آج تو حضرت کے ساتھ ملاقات کروں گا, ان کے پاس بیٹھ کر کے نصیحتوں سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. اس نے اپنا ایک چپراسی بھیجا کہ تم آگے جاؤ اور حضرت سے ملاقات کا وقت لے لو اور ملاقات کا دن طے کر لو. یہ وہاں پہنچا, حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کو ملنے کے لیے غزنی سے محمود غزنوی آ رہا ہے, تو آپ کی خانقاہ میں, آپ کے دربار میں آ سکتے ہیں. کہا کہ ہمارا دربار تو سب کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. ہمارے یہاں امیر آوے, غریب آوے, بادشاہ آوے, شہنشاہ آوے, جو بھی آوے. جا کر کے بادشاہ کو اطلاع دی محمود غزنوی کو. غزنوی نے کہا کہ چلو اسی دن ہم پہنچیں گے جس وقت انہوں نے ہم کو وعدہ دیا ہے. حضرت کے پاس جب وہ پہنچا تو لاؤ لشکر, اس کے بڑے گارڈز تھے, اس کے ساتھ پولیس اور فوج بڑے ٹھاٹ کے ساتھ گیا, اور اس نے کرتا بھی ایسا پہنا تھا جو اکثر شاہ لوگ پہنتے ہیں. جب یہ حضرت کی مجلس میں پہنچا, اس کی طرف آپ نے کوئی رتی برابر توجہ نہیں دی, رتی برابر توجہ نہیں دی. وہ حضرت کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید میرے استقبال کے لیے حضرت باہر آئیں گے, میرے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے, میرے استقبال کے لیے لوگوں کو باہر کھڑا کریں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور جو بھی اصلاح کی باتیں آپ بیان فرما رہے تھے وہ اپنی بات کرتے رہے. محمود غزنوی تھوڑی دیر تو دروازے پر کھڑا رہا. کچی خانقاہ تھی, کچی خانقاہ, لکڑیاں تھی, اوپر کھجور کے کچھ چھپر ڈالے ہوئے تھے اور دیواریں ٹاٹ کی تھی, ٹاٹ کی دیوار. جو محمود غزنوی اتنا بڑا سلطان آج کچی خانقاہ کے اندر جا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ گیا. حضرت نے بعد میں جب لوگ باہر گئے تو وہ قریب آیا, کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے کچھ نصیحتیں چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ غزنوی 4 کاموں کو اپنے لیے لازم کر لو, یہ تمہارے لیے بھی ہیں اور میرے حبیب کی امت کے لیے بھی ہیں. جو قوم اور جو سماج اور جو برادری اللہ کو ماننے والی, وہ 4 اعمال کو اگر لازم کر لیں گی, اللہ ان کو کبھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار نہیں کرے گا, آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں ذلیل نہیں کرے گا. محمود غزنوی نے فرمایا کہ میں سلطان ہوں. کہا تو سلطان ہے, تیرے لیے بہت ضروری ہے. اگر دنیا کے اندر فتح چاہتا ہے, اگر دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے, تو 4 باتوں کو لازم کر. سب سے پہلے اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر. پہلے آپ نے آیت سنی جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کی. اللہ فرماتے میرے بندو, میری بندیو, میں روزے رکھوا کر کے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں, میں تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں. اور جب تم ڈرتے ڈرتے پرہیزگار بن جاؤں گے تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو کوئی اپنے رب کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا, ڈرتا ہو گیا, اس کے لیے ڈبل جنت. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر. نمبر 2 نمازوں کی پابندی. نماز ایمان والے کا بہترین ہتھیار ہے. نماز ایمان والے کے لیے برہان ہے, دلیل ہے. نماز ایمان والے کے لیے بہت بڑی عزت ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو کوئی عورت رمضان کے اندر تو ہم سحری کرتے ہیں, سحری کا وقت ہوتا ہے, وہ تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر تہجد پڑھواوے. یوں تو وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مرد تہجد کے وقت اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے, اور اگر بیوی کو نیند کا غلبہ ہو تو پانی کے چھینٹے دے, پانی کے چھینٹے, تاکہ اس کی نیند کا غلبہ دور ہو جائے. دیکھو نے کتنی پیاری بات فرمائی آپ نے. چھینٹے دینے کو کہا, پھر
تم کہیں ڈول نہ گراؤ چہرے کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ پانی کے چھینٹے دے بیوی کے چہرے پر, نیند کا غلبہ دور ہو جائے. جب دونوں میاں بیوی مل کر کے تہجد پڑھتے ہیں, کتنا پاک گھر نظر آئے گا کہ میاں اور بیوی دونوں مل کر کے تہجد پڑھتے ہوں اور رات کے وقت وہ گریہ وزاری کرتے ہوں. کیا سما ہوگا اس گھر کا کہ جس گھر کے اندر ہر دن چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو, شوہر بیوی کو جگا دے, بیوی شوہر کو جگائے اور دونوں مل کر کے تہجد کی نماز پڑھے اور دونوں مل کر اللہ کے دربار میں روئے اور گڑ گڑائے. میری ماں اور بہنیں, ایسے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے لگاتار آتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا جو کوئی میاں بیوی اس طرح تہجد پڑھے, اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, خیر کے سوا کوئی بات نہ کرے, اور پھر جب سورج نکل جائے تو اشراق کی 2 رکعت پڑھے, اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور ایسی عورت کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. 5 فرض اس کی پابندی تو ہم کرتی ہی ہیں اور اس کی پابندی رمضان کے اندر ہوتی ہی ہیں, لیکن میری ماں اور بہنیں, جو ہمارے گناہوں کو جلا دینے والی نمازیں ہیں اور جو ہمارے گناہوں کو خاک کر دینے والی ہیں, ایسی نمازوں کو رمضان کے اندر پڑھنا چاہیے. آپ نے فرمایا اس کے بعد جو کوئی اشراق کے بعد چاشت کی نماز پڑھے, جیسے 9-10 بجے جب سورج اونچا ہو جائے اور 2 رکعت چاشت کی پڑھے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مغرب, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے اپنی نری آنکھ سے اپنے حبیب کو دیکھا کہ میرا حبیب مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھتا تھا. میں نے اپنی نری آنکھ سے دیکھا, میں نے اپنے نبی کو سفر کے اندر دیکھا, حضر کے اندر دیکھا کہ آپ صلاۃ الاوابین پڑھتے. آپ نے فرمایا کہ جو مرد جو عورت مغرب عشاء کے درمیان مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھے, اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے, اس نماز کی برکت سے اللہ انہیں معاف کر دے گا. تراویح کی نماز, آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے, جو اللہ نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو وعدے کیے ہیں, ان وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے صلاۃ تراویح پڑھے, تراویح کی نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ تراویح کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے ہر تراویح میں جنت کے اندر بہترین محل تعمیر کرے گا. ہر دن اللہ ان کے لیے محل تیار کرے گا, محل بنائے گا. یہ ایسی نمازیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کے صدقے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہم بہت زیادہ اہتمام کریں ان نمازوں کا اور اپنے آپ کو گناہوں سے تو خوب بچائے. اس لیے کہ میری ماں اور بہنیں, جس مہینے کے اندر اگر عظمت ہوتی ہیں, فضیلت ہوتی ہیں, اس کا احترام اگر توڑا جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس سے مبغوض کوئی نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک وقار ہوتا ہے, ہر کپڑے کا ایک وقار ہوتا ہے اور ہر مہینے کا ایک وقار ہوتا ہے. آپ نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, ان کے دربار کے اندر ایک بہوروپی آتا تھا. بہوروپی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بھی آدمی کا روپ دھارن کر لے اور پتہ ہی نہ چلے. اگر وہ چاہے کہ میں عورت بنوں تو وہ ایسا روپ دھارن کرے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مرد ہیں کہ عورت ہیں. اور اگر یہ چاہے کہ میں بادشاہ کا روپ دھارن کروں تو وہ کوئی پہچانے گا نہیں, وہ سمجھے گا کہ یہ بادشاہ ہی ہیں. چپراسی بننا چاہے تو چپراسی, پیون بننا چاہے تو پیون دکھائی دے گا. وہ اکثر حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آیا کرتا تھا اور اپنی مہارت سے اپنی شکل کو بھی بدلتا. لیکن
یہ کتنے بڑے آدمی حضرت اورنگزیب، شاہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکاتب سے جس نے علم حاصل کیا ہو، ایسے آدمی کو اللہ کیسی بصیرت سے نوازتا ہے۔ جب کبھی بھی یہ روپ دھارن کرتا، فوراً اورنگزیب کہہ دیتے کہ آئی درا جھوٹا فقیر۔ کبھی بادشاہ بن کر آتا تو کہتے آئیے جھوٹے بادشاہ سلامت۔ کبھی وہ وزیر بن کر آتا تو کہتے آئیے جھوٹے وزیر۔ ہر مرتبہ پکڑا جاتا، ہر مرتبہ پکڑا جاتا۔ اس نے سوچا کہ میں اچھے اچھے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اورنگزیب مجھ سے کیوں نہیں دھوکہ کھاتا؟ سوچتا رہا کہ کسی نہ کسی دن تو میں ضرور بھی ضرور اورنگزیب کو دھوکہ دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ بزرگوں کے کپڑے پہنے۔ اب آیا کہاں؟ بزرگوں کے کپڑوں پر آیا۔ بزرگوں کے کپڑے پہن دیے اور اس نے دہلی شہر چھوڑ دیا، دہلی سے دور چلا گیا اور وہاں جا کر کے زارو قطار روتا اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں مارتا۔ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ چند مہینوں کے اندر کوہرام مچ گیا، چند مہینوں کے اندر شور مچ گیا کہ دہلی کے نزدیک، دہلی دربار سے کچھ دور ایک اللہ والے ولی کامل تشریف لائے ہیں۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں اور لوگ ان کی عمدہ باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ ان کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں اور لوگ اپنی زندگیوں کو سدھار لیتے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں کا رخ بدل دیتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ شور مچ گیا۔ اورنگزیب کے درباریوں نے کہا اورنگزیب سے بادشاہ سلامت، آپ تو علماء کی قدردانی کرنے والے ہیں، آپ بزرگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور آپ ولیوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دہلی شہر سے دور ایک اللہ والے رہتے ہیں تو ان کے پاس نہ جائیں؟ کہاں ضرور جانا چاہیے۔ اس نے وقت فارغ کیا۔ اورنگزیب اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، لیکن بڑا سادہ آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے بھی نوازا تھا، اللہ نے اس کو بڑی تیز آنکھ بھی دی تھی اور لوگوں کی شفقت، رعیت کے اوپر مہربانی اللہ نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ وہ وہاں پہنچا، دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑا رش ہے، لوگ لائن میں کھڑے ہیں ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے۔ اورنگزیب کو پتا نہیں کہ یہ وہی بہو روپی ہیں جو میرے دربار میں آتا ہے۔ اب اورنگزیب بھی لائن میں کھڑے ہو گئے کہ اتنے بڑے بزرگ سے ملنا ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ اورنگزیب ملنے آئے ہیں۔ تو اورنگزیب لائن میں کھڑے ہو گئے۔ کئی دیر کے بعد تو اورنگزیب کا نمبر آیا۔ اورنگزیب جیسے ہی اس کے خانقاہ میں داخل ہوئے تو اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے، لیکن بہو روپی کو نہیں پہچان سکے۔ وہ تو وہی سمجھ رہے تھے جو لوگ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے بیٹھ کر کے مصافحہ کیا اور ان سے تھوڑی بات چیت کی، نصیحتیں۔ جو بہو روپی جس کو آپ کہتے تھے جھوٹا بادشاہ، جھوٹا وزیر، ابھی بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت کچھ نصیحت، حضرت کوئی مجھے تاکید کرو، حکم کرو، میں اپنی رعیت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ حضرت سے پوچھے جا رہے ہیں، حضرت بتائے جا رہے ہیں، حضرت بتاتے رہے۔ اس نے ایک تھیلا نکالا اشرفیوں کا بھرا ہوا۔ اورنگزیب نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے دربار میں لے لو اور آپ کے خرچے میں لے لو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بہو روپی نے، بدبخت، ایسی جگہوں پر یہ بات کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم یہاں لوگوں کا مال لینے بیٹھے ہیں۔ اورنگزیب کانپ گئے، اورنگزیب ڈر گئے کہ یا اللہ یہ ولی کامل کی شان میں گستاخی کر دی، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تیرے حبیب نے فرمایا، تیرا فرمان کہ جو کوئی میرے بزرگ آدمی کو ستائے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، کہ وہ بھی جنگ کے لیے آئے میں بھی آتا ہوں۔ اتنا بڑا اعلان جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں۔ تو اورنگزیب بہت ڈر گئے، کہا حضرت معاف کرنا، گستاخی ہو گئی۔
میں نے ہر جگہ پر اس طریقے سے دولت کو پیش کیا، آپ جیسے بہت کم لوگ ملے کہ جنہوں نے دولت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر توبہ کی درخواست کی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے، وہاں سے اٹھ گئے، اٹھ کر کے باہر نکلے۔ باہر بھی کیسے نکلے کہ پشت کو پھیر کر نہیں، اوندھے نکلے تاکہ چہرہ اور ان کا رخ حضرت کی طرف رہے، پیٹھ ان کی طرف نہ ہو۔ جب باہر نکل گئے تو وہ بہو روپی تھا، وہ جلال میں بولنے لگا، اورنگزیب رک جا، تیری مجال نہیں کہ یہاں سے ایک قدم تو ہٹائے۔ اورنگزیب ڈر گئے، پھر سے ڈر گئے کہ یا اللہ کہیں ان کو الہام تو نہیں ہو گیا میرے حق میں، اور کہیں ان کے دل پر کشف تو نہیں ہو گیا میرے حق میں۔ بہرحال باہر جب تشریف لائے، کہنے لگے کہ پہچانا مجھ کو؟ کہا کہ نہیں، آپ تو ولی کامل ہے۔ کام ولی کامل نہیں، بہو روپی ہوں، میں وہی بہو روپی ہوں جس کو تم جھوٹا کہا کرتے تھے۔ تو اورنگزیب نے کہا بدبخت، اگر پتا ہوتا تو وہی اندر ہی میں تجھے مارتا، لیکن میں دھوکا کھا گیا اس وقت۔ اورنگزیب نے کیا فرمایا کہ چل یہ سب باتیں چھوڑ، جو ہوا وہ ہو گیا، اور میں تیرے راز کو فاش بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ بتا کہ جب میں نے تجھ کو اشرفیاں دی، میں نے تیری شان میں گستاخی جب ہوئی تو میں نے آہوزاری کی، تو تو لالچی آدمی ہے، جب کبھی بھی دربار میں آتا تھا بناوٹ کر کے اشرفی لے جاتا تھا، یہاں تو نے اشرفی کیوں نہیں لی؟ کہا اورنگزیب یاد رکھو، ہر کپڑے کے اندر عزت ہوتی ہے، ان کپڑوں کے اندر جن کپڑوں کو میں نے پہنا ہے یہ وقار اور شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ کرتا پائجامہ اور ٹوپی کے اندر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا کرتے، بدسلوکی نہیں کیا کرتے، ان کپڑوں میں رہ کر کے لوگوں کی غیبتیں نہیں کیا کرتے، ان دو کپڑوں میں رہ کر کے لوگوں پر الزام نہیں لگایا کرتے، ان دو کپڑوں میں رہ کر کے زنا نہیں کیا کرتے، ان دو کپڑوں میں رہ کر کے چوری نہیں کر سکتے، ان دو کپڑوں میں رہ کر کے امت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے اپنے دل کے اندر عزم کیا تھا کہ میں بزرگوں کے لبادے کے اندر کبھی بھی کسی بھی امتی کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، یہ شان تھی میری۔ اور کہاں جس خانقاہ کے اندر تم آئے، خانقاہ بزرگوں کی پہچان ہے، ایسی خانقاہوں سے ہمیشہ خیر ہی خیر نکلتا ہے، خانقاہوں سے کبھی بھی شر وجود میں نہیں آتا۔ خانقاہوں کے اندر دنیا نہیں ہوتی، خانقاہوں کے اندر آخرت ہوتی ہیں، خانقاہوں کے اندر قبر ہوتی ہیں، خانقاہوں کے اندر برزخ ہوتی ہیں، خانقاہوں کے اندر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہیں، خانقاہوں کے اندر لوگ توبہ کرتے ہیں، خانقاہوں کے اندر لوگ بیعت ہوتے ہیں، خانقاہوں کے اندر لوگ اپنی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، خانقاہوں کے اندر لوگ اپنے گناہ کبیرہ پر پچھتاتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، خانقاہوں کے اندر ذکر اللہ ہوتا ہے۔ میں ایسی جگہوں پر دنیا قبول کروں اورنگزیب، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اورنگزیب اتنے خوش ہو گئے کہ یہ پہلا آدمی ملا کہ جس نے اپنے کپڑوں کا لحاظ کیا، بزرگوں کے لبادے کا لحاظ کیا، اور خانقاہ اور مسجد کا لحاظ کیا۔ میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، یہ عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کے اندر ہم اس قسم کے گناہ نہیں کر سکتے جو اس کی شان کے خلاف ہیں، کہ ہوٹلوں کے اندر جا کر کے کھاویں تندرست لوگ، ڈوب مرنا چاہیے شرم سے، اور ایسی جوان بیٹیاں کہ جنہیں کوئی عذر نہیں، بغیر کسی عذر کے روزوں کو نہ رکھے۔ میری ماں اور بہنیں، یہ کتنی بدبختی اور ہلاکتی کی بات ہے کہ ایسا عظیم مہینہ ہے لیکن پھر بھی اس مہینے کے اندر وہی گناہ ہو رہے ہو جو بقیہ 11 مہینوں کے اندر گناہ ہو رہے ہو۔ یہ کیا ہمیں سبق سکھا گیا کہ کبھی بھی ہم ایسی چیز کی شان میں رہ کر کے گستاخی نہیں کر سکتے کہ جس کی حرمت اللہ نے بتائی ہے، جس کی حرمت اور عظمت اللہ کے حبیب نے بتائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس مہینے کے اندر کوئی ایسی حرکت ہم سے نہیں ہونی چاہیے
کہ جس سے اس مہینے کی عظمت اور حرمت پامال ہو جائے۔ میری ماں اور بہنیں اس مہینے کے اندر قرآن سے محبت کرے، بہت محبت کرے۔ بہرحال ابھی تو دو ہی بات ہوئی جو ابو الحسن خرقانی نے فرمائی، پہلے اللہ کا ڈر، پھر کیا فرمایا آپ نے؟ نماز کا اہتمام، پھر آپ نے فرمایا کہ غزنوی سخاوت کرو، لوگوں پر سخاوت، اللہ سخاوت سے تمہیں بادشاہ بنائے گا، اللہ سخاوت کے بل بوتے پر تمہیں دنیا کا سلطان بنائے گا، اللہ سخاوت کے بل بوتے پر لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت پیوست کر دے گا۔ اس مہینے کے اندر سخاوت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دینے والے بھی بہت ہیں پر مانگنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھو غریبوں کو کیا تعلیم دی اللہ کے حبیب نے؟ سب سے پہلا سوال اللہ سے کرو، اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو۔ ہمارے نبی نے تو کتنی چھوٹی بات ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بات کو دعا میں لائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا جوتا ٹوٹ جائے، جوتے کی پٹی، تو جوتے کی پٹی اور تسمہ ٹوٹنے پر بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہم اتنے ذلیل نہیں ہیں کہ ہمارا ہاتھ کہیں بھی بڑھ جائے۔ اللہ نے ہم کو وقات نصیب فرمائی، اللہ نے ہم کو بزرگی دی ہے، اللہ نے ہم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے والا بنائے، کبھی لینے والا نہ بنائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، کہ اوپر کا ہاتھ دینے والا یہ بہتر ہے۔ آپ نے اگر کسی کی مدد بھی فرمائی تو آپ نے مالداروں کو پیغام دیا، مالداروں کو پیغام دیا کہ مالداروں اس طرح حقارت کے ساتھ کسی کی مدد نہ کرو کہ ان کی عزتیں پامال ہو جائے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، آپ ایک سفر میں تھے، اللہ کے حبیب کی سواری پیچھے تھی، جابر ابن عبداللہ کی سواری آگے چل رہی تھی، لیکن جابر ابن عبداللہ کی سواری اتنی کمزور تھی کہ اچھی طرح چل نہیں پاتی تھی۔ اللہ کے نبی کی سواری جب ان کے پاس آئی تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھ سے جب اس کو ہلکا سا لکڑی سے مارا تو وہ سواری اتنی تیز ہو گئی کہ آگے جو صحابہ تھے نکل چکے تھے، ان سے بھی آگے نکل گئی۔ وہ تعجب کرنے لگے جابر ابن عبداللہ کی، یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو بہت سست تھی سواری اور سب سے آگے نکل گئی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جابر یہ بیچنی ہے، یہ اونٹ بیچنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ ٹٹو اونٹ ہیں، کیا آپ خریدیں گے؟ یہ تو آپ کی مبارک مار سے شاید ابھی چلنے لگا ہے اور بعد میں پھر یہ وہی سست رفتاری پر آ جائے۔ کہا جابر بیچ دے، بیچ دے، اچھی قیمت دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا یہ غریب آدمی ہے، اس کی بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں تھی اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے بیوہ عورت سے نکاح ہی اس لیے کیا تاکہ ایک بیوہ عورت جس کی عمر ہو، سمجھداری ہو، گھر چلانے کا سلیقہ ہو، گھر چلانے کا طریقہ ہو، بیٹیوں کو اچھی طرح تربیت کرنے کا انداز ہو، لڑکیوں کو صحیح تربیت دینے کا انداز ہو، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں کسی کنواری لڑکی سے نکاح کروں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی عمر رسیدہ عورت سے نکاح کروں جو بیوہ ہو اور اس کو گھر چلانے کا طریقہ معلوم ہو۔ غریب صحابی، آپ اگر چاہتے تو کہتے جابر لو یہ پیسے لے جاؤ، تمہیں ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے اس طرح مدد نہیں کی، آپ نے ان کی سواری کو خرید لیا، خرید کر کے آپ نے اس سواری کی قیمت سے زیادہ قیمت دی۔ ایک دوسری روایت ہے مشکاۃ شریف کی، اللہ کے نبی نے اس سواری کو واپس کر دیا، سواری کو بھی واپس کر دیا، آپ نے پیسے بھی دے دیے۔ کتنی عزتوں والی مدد فرمائی آپ نے۔ ہم دیں تو عزت کے ساتھ دیں، کسی کو ذلیل نہ کریں۔ سب سے پہلے چاہیے غربا کو کہ ہم ایسے بھکاری نہیں ہیں کہ ہمارا دست اور ہمارا ہاتھ کسی بھی کے سامنے جھک جائے اور بڑھ جائے۔ سب سے پہلا سوال تو ایک اللہ سے کرے
کہ جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور جس کے خزانے بھرے ہوئے رہتے ہیں. اور مالداروں کو بھی آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر تم دو تو عزت کے ساتھ. آپ نے کر کے بتایا، آپ نے دے کے بتایا. صحابہ کا کیسا جذبہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے مہمان مدینے میں آ گئے، بہت سارے آ گئے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں، جس کے گھر میں ایک کا کھانا ہو 2 کے لیے کافی، 2 کا ہو تو 3 کے لیے کافی، 3 کا ہو تو 4 کے لیے کافی. ان مہمانوں کو اپنی مرضی اور وسعت سے تم اپنے اپنے گھر لے جا سکتے ہو. صدیق اکبر نے 10 مہمان لیے، ہمارے نبی نے 40 لیے. 40 مہمان. سخاوت میں آپ کا ہاتھ سب سے بڑا ہوا تھا. یہ سخیوں کا امام ہے. اگر نبیوں کا امام اور متقیوں کا امام تو آپ سخیوں کے بھی امام ہیں. آپ نے سب سے زیادہ 40 مہمان لیے، صدیق اکبر نے 10 لیے. صدیق اکبر اپنے گھر گئے، عبد الرحمن کو بولا کہ عبد الرحمن بیٹا یہ مہمان ہیں، مہمانان رسول ہیں، ان کی تم دیکھ ریکھ رکھو، کھلاؤ پلاؤ. میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کے میں آؤں گا. اللہ کے نبی سے مجھے کچھ مشورہ بھی کرنا ہے، میں تھوڑا دیر سے آؤں گا. تم کو یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ تم ان کو اچھی طرح کھلا لینا پلا لینا. عبد الرحمن نے کہا صدیق اکبر کے لڑکے نے کہ چلو ابا کا حکم ہے تو ابا کے حکم کے مطابق تم کھا لو، میں سب تیاری کر لیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک آپ کے ابو جی نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے. اب یہ بیچارے منت سماجت کر رہے عبد الرحمن ابن ابی بکر، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے کہ نہیں جب تک صدیق اکبر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے. بعد میں صدیق اکبر نماز پڑھ کے آئے. اب یہ تو ڈر گئے عبد الرحمن، اتنے ڈر گئے، ان کو پتا تھا کہ چوکس ابا جی مجھے ہی ڈانٹیں گے، میری خبر لیں گے. یہ چھوٹے بچوں کی طرح کہاں چھپ گئے؟ کھاٹ کے نیچے، چارپائی کے نیچے، کھالے کے نیچے چھپ گئے. اندر چھپے رہے. صدیق اکبر آئے. کہاں عبد الرحمن کہاں ہو؟ کہا کہ ابا یہاں ہی ہوں. کھا لیا مہمانوں نے؟ کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا بدبخت اتنا کام تجھ سے نہیں ہو سکا. یہ سب جواب کہاں سے دے رہے ہیں؟ کھاٹ کے نیچے سے دے رہے ہیں. کھاٹ کے نیچے. کہاں تو ہے، کہاں دکھتا نہیں، آواز آ رہی اور دکھتا نہیں. کہا ابو جی کھاٹ کے نیچے ہوں. کہا نکل بیوقوف، نیچے ہیں تو. باہر نکالا ان کو. کہا تو نے کیوں نہیں کھلایا؟ آپ اتنے غصے میں آ گئے، کہنے لگے خدا پاک کی قسم میں نہیں کھاؤں گا. تو مہمانوں نے کیا کہا؟ خدا پاک کی قسم آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا اپنے دل کے اندر کہ یہ مہمانان رسول ہیں، میں قسم توڑ دیتا ہوں، میں اس کا کفارہ دے دوں گا. اس لیے کہ آدمی کبھی جذبے کے اندر آ کر کے نیک کام پر بھی قسم کھا لیتا ہے. خدا پاک کی قسم باپ سے نہیں بولوں گا، خدا پاک کی قسم چچاؤں سے نہیں بولوں گا، خدا پاک کی قسم اس سے نہیں بولوں گا، خدا پاک کی قسم جنازے میں نہیں جاؤں گا. یہ سب قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی. وہ سوڑا کی طرح سوڑا پھوڑتے ہیں تو کیسا جوش آتا ہے، اس طرح پھر آہستہ آہستہ اترتا ہے تو پھر بعد میں چکر آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں. یہ سب چکر بعد میں آتے ہیں. تو جب کبھی بھی کوئی قسم کھائے اس سے بہتر بات ہو آپ نے فرمایا قسم کو توڑ دو، کفارہ دے دو اور نیکی پر عمل کرو. صدیق اکبر نے فرمایا قسم کا کفارہ چکا دیں گے، مہمانان رسول ہیں. آپ کو بٹھایا اور کھلایا، آپ کی بڑی تواضع کی اور بہت زیادہ اچھی سے اچھی ضیافت کی. تو میری ماں اور بہنیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے کے اندر جو کوئی غریب ہو، انہیں بھنک نہیں آنی چاہیے. ہم اس طرح ان کی مدد کریں کہ بھنک تک نہیں آنی چاہیے. ہم پتہ تک نہ چلنے دیں کہ یہ مدد کہاں سے جا رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا، اللہ کے حبیب نے ہمیں طریقہ بتایا. ایسی زکاتیں بانٹنا جس طریقے سے فقیروں کو بانٹی جاتی ہیں. کچھ لوگ اس طرح نکلتے ہیں شور کرتے ہوئے. کچھ عورتوں کے حق میں بھی سنا گیا کہ کسی غریب محلے میں جا کر اس طرح بٹوارا ہوتا ہے جس طرح فقیروں کے اندر بٹوارے ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. ہم غریبوں کو پہچانیں. ہر محلے کے اندر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں. ان اچھے لوگوں کا رابطہ کریں، ان اچھے لوگوں سے ملاقات کریں.
اور انہیں پوچھیں کہ یہاں آپ کے محلے کے اندر کون مستحق ہے, کھرا مستحق کون ہے. اس لیے کہ ہاتھ بڑھنے والے تو بہت ہو چکے ہیں, بہت ہو چکے ہیں, تجربہ بھی ہوا ہے, سنی ہوئی باتیں نہیں. بعد میں پتا چلتا ہے کہ غلط جگہ پر پیسے گئے ہیں, بعد میں پتا چلتا ہے کہ تمہارے دیے ہوئے پیسے رسموں کے اندر گئے, تمہارے دیے ہوئے پیسے اللہ کی ناراضگی میں گئے ہیں, اور تمہارے دیے ہوئے پیسے ایسے ہاتھ میں گئے ہیں جس کے اوپر خود زکوٰۃ کا دینا واجب اور فرض ہے. تمہاری زکوٰۃ ایسے گھر میں پہنچ گئی ہیں. بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں غریبی ضرور ہے, غریبی ضرور ہے, لیکن اگر ساری ہماری زکاتیں صحیح جگہ پر پہنچے گی تو انشاءاللہ ایسے غریب بھی ہمارے مال سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, بہت اٹھائیں گے. اس لیے بہت تحقیق کرنی چاہیے, اچھے لوگوں کو پوچھنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت اچھے خیرخواہ بھی لوگ ہیں, ان سے پوچھ کر ان کی رہنمائی میں رہ کر کے ہم کو اتنا بڑا کام کرنا چاہیے جو اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے. تو آپ نے فرمایا محمود غزنوی کو سخاوت کر, یہ تیسرا کام. چوتھا کام آپ نے کیا فرمایا, اللہ کی مخلوق پر رحم کر. جس قوم کے اندر یہ چار خصلتیں آ جائے گی اللہ انہیں بادشاہ بنائے گا. جس قوم کے اندر تقوی, نماز کی پابندی, سخاوت, لوگوں کے اوپر ہمدردی, ہم لوگوں پر ہمدردی کریں گے تو ہمارے احسان کے نیچے آئیں گے, احسان کے نیچے دب جائیں گے. آپ نے 4 عمل بتائے, 4 عمل بتا کر کے کہا کہ غزنوی تم جا سکتے ہو. تو پھر اس نے بھی ایک اشرفی کا تھیلا نکالا, نکال کر کے کہا کہ حضرت میں خانقاہ میں رکھ دوں. تو آپ نے کہا ابھی رکھ. اس کے بعد اپنے خادم سے کیا کہا, وہ جو کی روٹی ہے, جو کی خشک روٹی وہ لے آؤ, آج تو ہم غزنی کے بادشاہ کو کھلائیں گے. وہ خادم روٹی لایا, روٹی لا کر پلیٹ کے اندر رکھی. حضرت نے فرمایا کہ آپ ہمارے مہمان ہو تو ہمارے ساتھ تو کھانا کھائیں گے. آپ کھانا کھا کر کے ہم آپ کو عزت کے ساتھ روانہ کریں گے, آپ بغیر کھائے نہیں جا سکتے. غزنوی نے روٹی کا ٹکڑا لیا. اب وہ روٹی کیا تھی, وہ لکڑا تھا. نہ غزنوی چبا سکا, نہ غزنوی اتار سکا, نہ دانت کام کر رہے, نہ گلا کام کر رہا. کہا کھا. حضرت نے کہا کھا. کہا نہیں چبا سکتا. کہا طاقت کر. کہا نہیں چبا سکتا. اس نے ٹکڑے کیے, اب ٹکڑے بڑے بڑے ٹکڑے تھے. کہا اتار گلے سے. کہا نہیں اترتا. تو آپ نے فرمایا بس, جس طریقے سے یہ روٹی تو نہیں چبا سکتا, جس طریقے سے تو گلے سے نہیں اتار سکتا, ہم بادشاہوں کا مال ہوتا ہے, ہم چبا بھی نہیں سکتے, ہم گلے سے اتار بھی نہیں سکتے. یہ مال تمہیں سلامت, تم جا سکتے ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے اور دین کی خدمت کے لیے تمہیں قبول فرمائے, اور اللہ توحید کے لیے تجھے قبول فرمائے, اور اللہ تجھ کو پکا موحد بنائے, اور تو اللہ کی مخلوق کو ایک اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے. یہ ساری دعائیں حضرت کی قبول ہوئی, اور وہ آدمی ایسا ہی ہوا, بڑا موحد بنا, اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے اس کو قبول فرمایا. یہ باہر نکلا, حضرت کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے, اور احترام کے ساتھ ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا. کہا کہ لے بیٹا یہ اپنے پاس رکھنا, اللہ اس کی برکت سے تمہیں فتح نصیب کرے گا. تو غزنوی کہنے لگا حضرت ایک بات بڑی مجھے عجیب لگی. کہا کیا بیٹا؟ اب بیٹا کہہ رہے ہیں آپ. کہا کہ جب میں آیا تو آپ نے میرا استقبال نہیں کیا, جب جا رہا ہوں تو آپ مجھ کو چھوڑنے کے لیے آئے, تو یہ دونوں میں مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی. کہا کہ جس وقت تو خانقاہ آیا تھا بادشاہی کے تکبر اور غرور کے ساتھ آیا تھا, جب تو جا رہا ہے تو تواضع اور انکساری کے ساتھ جا رہا ہے, تو ہم نے تواضع کے اوپر تمہارا اکرام کیا, تکبر پر تمہارا اکرام نہیں کیا. بڑے لوگ ہیں, بڑی باتیں ہیں. میری ماں اور بہنیں, اس مہینے کے اندر ہم قرآن سے محبت کریں, قرآن سے عشق رکھیں. اللہ کے حبیب ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہیں, اللہ کے حبیب کی پاک بیوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب رات کے وقت میرے گھر تشریف لائے. آپ سو گئے,
تو میں بھی آپ کے ساتھ سو گئی. اتنے میں میرا بھائی آیا عبداللہ ابن عمر. وہ میرے گھر کے باہر, دروازے کے باہر, میرے آنگن کے اندر قرآن لے کے بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا. حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرا نبی اچھی نیند میں ہے اور میری بھی آنکھیں لگ چکی تھی. اچانک میرے بھائی نے قرآن کی کیا تلاوت کی, کلا انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ قرآن کی آیت پڑھی. حضرت حفصہ کو تو معلوم نہیں کہ بھائی نے یہ آیت پڑھی عبداللہ کو. ہمارے نبی کے کان مبارک میں عبداللہ کی آواز چلی گئی. حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے رونے لگے زارو قطار کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو مبارک میرے رخسار پر گرے, میرے چہرے پر گرے. تو میں چونک کر اٹھ گئی, میں آپ کو دیکھنے لگی. آپ بیدار ہیں, موٹے موٹے آنکھ سے آنسو گر رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سنتی نہیں ہو, تمہارا بھائی کیا پڑھ رہا ہے, کلا انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم لوگ اس حال میں اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ اللہ اور ان کے درمیان میں پردہ ہوگا, اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اس آیت نے مجھے رلا دیا. یہ عشق بتایا, قرآن سے لگاؤ بتایا. ایک صحابی تہجد میں اٹھے, رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. آپ نے فجر کی نماز کے بعد ان کو بلایا, بلا کر کے کہا کہ تہجد میں قرآن تم نے پڑھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. رونا آیا تھا؟ کہا بالکل یا رسول اللہ مجھے رونا آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تیرے پڑھنے اور تیرے رونے نے آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا. کتنے بڑے بزرگوں کو اور کتنے بڑی عمر والوں کو میں نے دیکھا کہ جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, قرآن کا مطلب انہیں معلوم نہیں, لیکن جب کبھی بھی قرآن کو سنتے ہیں قدرتی طور پر ان کی آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں. میں نے تفسیر کے اندر کئی ایسے بزرگوں کو دیکھا اور کئی ایسے بڑوں کو دیکھا کہ جب آیت پڑھی جاتی زارو قطار روتے, ان کی آنکھ سے آنسو چھلکنے لگتے. یہ قرآن سے عشق ہیں, قرآن سے محبت ہیں. علامہ شبلی تراوی پڑھ رہے تھے, او امام پڑھے جا رہے ہیں. امام صاحب تو خالی حافظ قرآن, ان کو تو ترجمہ نہیں آتا تھا. انہوں نے پڑھا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. قرآن مقدس کی آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا. اللہ کے حبیب کو کہا گیا میرے نبی اگر ہم چاہیں تو یہ جو وحی آ رہی ہیں آپ کی طرف, وحی اور جو علم آ رہا ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں. جیسے ہی علامہ شبلی کے کان میں یہ آواز گئی, وہی بے ہوش ہو کر دھڑام لے کر نیچے گر گئے, زارو قطار رونے لگے. کہنے لگے بعد میں کہ امام تو نے کیا پڑھ دیا, تو نے کیا پڑھ دیا, میری حالت خراب ہو رہی ہے, تو نے ایک بہت بڑا پیغام پڑھ دیا. یہ عشق ہیں. علامہ ابن سیرین بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے کتاب, علماء جانتے ہیں ان کا نام, ان کی بہن تھی حفصہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا قرآن کا علم دیا تھا کہ تابعین گواہی دیتے ہیں ان کے علم پر کہ ہم نے اس سے زیادہ علم والی عورت کو نہیں دیکھا, ہم نے اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والی عورت کو نہیں دیکھا کہ جو قرآن کو اتنا پڑھتی ہو. ماشاءاللہ ہماری برادری کے اندر کئی ایسی طالبات ہیں, کئی ایسی بچیاں ہیں جو قرآن کو پڑھ چکی, قرآن کا ترجمہ پڑھ چکی, اور کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے جلالین شریف پڑھی. ایسی بچیوں کو بھی چاہیے کہ قرآن پڑھیں, قرآن کے ساتھ ساتھ اپنا دور بھی کریں اور ترجمہ کو بھی سامنے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو خوب ترقیات سے نوازتا ہے کہ جو قوم قرآن سے محبت کرتی ہیں, قرآن سے عشق کرتی ہیں. اس لیے قرآن کی پابندی کریں, تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں, استغفار زیادہ کریں, اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسے سنگین حالات ہیں. خاص بات میری ماں اور بہنیں, اس وقت ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ دیکھو مسجد آدم پر مریضوں کی حالت دیکھو, سول ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی حالت دیکھو, پرائیویٹ دواخانوں کے اندر مریضوں کی حالت دیکھو. بیچارے وینٹیلیٹر پر جب ہوتے ہیں
پورا خاندان اور ان کی پوری فیملی پریشان ہوتی ہیں. اب یہ ایک روگ ہے. علماء فرماتے ہیں احتیاط جو شریعت نے احتیاط بتلایا ہے. میری ماں اور بہنیں, جب کبھی بھی ہمیں کسی بات کا پابند کیا جائے, کرفیو کیوں ہوتا ہے؟ کرفیو اس لیے کہ خامخواہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو, لوگ بیٹھے نہ رہیں, اور کہیں ان کے آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے یہ مصیبت عام نہ ہو جائے. ابھی آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے شہر کے اندر آکسیجن کی کتنی کمی ہے کہ کہیں بوٹل نہیں مل رہی. حالانکہ کتنے بیچارے سنستھا والے کتنی محنت کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کے انتظام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کم پڑے جا رہے ہیں. کتنے مریض ہوں گے, کتنی خراب حالت ہے. ہمارے ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ میں آدم پر گیا, 2 بہنوں کو وہاں پر مجھے ایڈمٹ کرنا تھا جو کورونا کے اندر بیچاری آ چکی تھی. وہ بیچارے کہنے لگے کہ آدم پر گیا, وہاں پر بھی جگہ نہیں, ہاسپٹل میں وہاں پر بھی جگہ نہیں, کہاں پر بھی جگہ نہیں. اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. کل ہی ایک واقعہ ہوا کہ ہمارے بی ڈویژن پولیس انسپیکٹر نے, میں بھی اندر تھا, دوسرے بھی سماج کے کچھ عقل مند لوگ تھے, ان کو ساتھ میں لیا کہ چلو خالی ایک چکر لگا کے ہم بتاتے ہیں کہ پریستھتی کیا ہے. چند گلیوں کے اندر, چند محلوں کے اندر ہم کو پھرایا, لیکن کہیں پر بھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ کوئی کرفیو ہو, کوئی قانون ہو. اب وہاں پھرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایک چکر اے ڈویژن کا بھی تمہیں لگواوے, تو اے ڈویژن میں گئے. وہاں انسان تو کیا, کتا بھی مشکل سے نظر آیا. اتنا سناٹا تھا, لوگ قانون کی پابندی کو سمجھ رہے تھے, اس کا خیال کر رہے تھے. یہ مذاق اور سرسری لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین اتنی تاکید کرتے ہیں, احتیاط بتلاتے ہیں. صحابہ سے احتیاط, اللہ کے حبیب نے احتیاط بتلایا, اور جو شریعت ہم کو چلنے پھرنے کے طور و طریقے بتلاتی ہو, پیشاب پاخانہ کا طریقہ بتاتی ہو, پانی پینے اور کھانے کا طریقہ کو بتلاتی ہو, کیا اتنی ایسی مصیبتوں پر احتیاط نہیں بتلائے گی ہمیں؟ تو بہت دل پر لینے کی ضرورت ہے, بہت. ایک کو اگر لگ گیا, ایک کو, میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی فیملی کو بھی دیکھا کہ ایک کی وجہ سے سب کو ہوا. کیا ہم کو معصوم بچوں پر رحم نہیں آتا؟ کیا ہم کو بڑے بڑوں پر رحم نہیں آتا؟ تو ہم رحم کریں, اپنی ذات کے اوپر بھی رحم کریں, دوسروں کے اوپر بھی رحم کریں. اب کہیں ایسا ہو کہ پھر بعد میں یہ پولیس والے کئی ماں بہنوں کو قانون کے شکنجے میں اور قانون کے دائرے میں اگر ان کو اریسٹ کریں, تو میری ماں اور بہنیں, کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ ہم کبھی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے, اب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچاری جوان بیٹی ہیں, بڑی بڑی عورت ہیں, ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ عزت دار گھرانے کے لوگ, عزت دار خاندان کے لوگ, عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں یہاں ایسی جگہوں پر آئے کہ جہاں صرف مجرم لوگ آیا کرتے ہیں, جہاں صرف کرمنل لوگ آیا کرتے ہیں, اور جہاں صرف گناہگار لوگ آیا کرتے ہیں. ایسی جگہوں پر ہماری ماں بہنیں جائے, ان کے اوپر کرفیو بھنگ کی کوئی قلم لگ جائے, پھر ہم میں سے کوئی یا ہماری سماج کے بہت سارے بیچارے ایسے خیرخواہ ہمدرد ہیں, اور پھر وہ کسی کو باہر نکالنے کے لیے وہاں بھلامن کریں اور ان کی بات کو رد کر دیا جائے اور ان کی بات کو نہ سنا جائے, تو میری ماں اور بہنیں, یہ اور ذلت کی چیزیں, اور ذلت کی چیزیں. خدا کے واسطے پرہیز کریں, کسی کو بولنے کا موقع نہ دے. ہم عقل مند لوگ ہیں, اناڑی لوگ نہیں ہیں, ہم سمجھدار لوگ ہیں. سمجھداری بھی کوئی چیز ہے. اس لیے ان دنوں کے اندر دیکھو, اللہ کی طرف سے ہر کوئی بھی طاعون اور پلیگ اور مرض آتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. صحابہ کے دور میں بھی آیا, تابعین کے دور میں, اسلامی تاریخ پڑھو, ہر جگہ پر یہ ملے گا. احتیاط بتلایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھو, آپ گزشتہ دیکھو کتنے لوگوں پر کیسز ہوئے, کتنے لوگوں پر ہوئے, اور کتنے سادھن پکڑے گئے, کتنی بائک کو اٹینڈ کیا گیا اور ان کو رکھ دیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ویسے برادری کے اکثر لوگوں کے اوپر ایسی قلم لگ جائے.
ہم اس سے بہت احتیاط کریں، احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك الثناء كله بيدك الأمر كله اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك۔ مولا کریم، مبارک مہینہ ہمارے سر پر ہیں، اس مہینے کا بہترین استقبال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اس مہینے کے اندر ہم کو عبادت کرنے کی، تیری طاعت اور فرما برداری کرنے کی ہمیں خوب توفیق نصیب فرما۔ 11 مہینے ہم نے بہت گناہ کیے، بہت نافرمانی کی، تیرے احکام کو توڑے، سستی اور غفلت بری زندگی گزاری۔ مولا کریم، اس مہینے کے اندر ہماری پوری زندگی کا نقشہ بدلنے کے فیصلے فرما۔ مولا تیری مرضیات کا پابند بنا۔ مولا ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، مولا ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما۔ ہر قسم کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، چاہے جو بھی ہو، پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ کورونا کے اندر گرفتار ہیں، مولا تمام کو شفا عطا فرما۔ مولا پتہ نہیں یہ کیسی نحوست ہیں اور یہ کیسی بات ہیں کہ یہ ہر جگہ پر اتنی پھیل چکی ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں اور ظالموں کے ظلم کا نتیجہ ہیں اور بدنیتوں کی بدنیتی کا نتیجہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ مولا ہمارے درمیان ایسے اہل اللہ نہیں ہیں، ایک ہاتھ اٹھتا تھا بیماریاں اٹھ جاتی تھی، ایک آنکھ اپنی آنکھ سے آنسو گراتی تھی، مولا کریم بیماریاں ختم ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی یہ دنیا چل رہی ہیں، تیرے نیک کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر زار و قطار روتے ہیں، امت سوئی پڑی ہوتی ہیں اور وہ موٹے موٹے آنسو ٹپکاتے ہیں، گراتے ہیں۔ ایسے نیک بندوں کے صدقے میں ہم چل رہے ہیں۔ باقی مولا تیری یہ بنائی ہوئی دھرتی اور زمین پوری تربتر ہو گئی گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے ناپاک ہو گئی، لیکن مولا پھر بھی تو چلا رہا ہے، ہر ایک کو مہلت دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی مہلت دے رہا ہے، ظالموں کو بھی مہلت دے رہا ہے۔ مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو قائم دائم فرما۔ مولا ہم جوانی کے اندر عبادت کرتے رہیں، بڑھاپے کے اندر بھی عبادت کرتے رہیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایسے فیصلے ہماری تقدیر میں مقدر فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔